अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन जिन ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया लाइव सेशन पर जो आपके फीडबैक, आपकी इंकरेजमेंट, आपकी अप्रिसिएशन आई, बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे, और बल्कि हमने बिल्कुल ये एक यकीनी बनाना है कि हम हर हफ्ते एटलीस्ट एक दिन, और आप सबकी वो जो टाइमिंग्स के भी हवाले से जो आप 10 बजे रात को, किसी ने कहा कि 10 के बाद रखें, हम एक म्यूचुअली डिसाइडेड टाइम पे हम लाइव सेशंस को वंस अ वीक ज़रूर किया करेंगे, ताकि आपकी बात भी सबके सामने पहुंचे, और हम भी जो बात मिल के करना चाहते हैं, सो हम एक डिस्कशन जो है वो एवरी वीक, वंस अ वीक एटलीस्ट हम रखें। सो जी, आज की वीडियो का आगाज़ मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टिक टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टिक टॉक। अब नून लीग वालों के लिए पैगाम है कि उनकी उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो चुका है। बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं। अब ये बिलावल भुट्टो साहब जो है, उनकी जमात वो इत्तेहादी नून लीग की सेंटर में, कि जिसने हर नून लीग के इकदामात का साथ दिया, इनेबलर थी। जो 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, हम बारहा वो सारे एक्शंस की बात कर चुके हैं। पीटीआई का तो रोना ये भी है कि 9 मई के हवाले से जो कुछ होता रहा, सो पीपल्स पार्टी वो कंडेम नहीं कर रही थी कि जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा था। पीटीआई, पीपल्स पार्टी जो है वो खुश हो रही थी जो पीटीआई के साथ हो रहा था। और पीटीआई के बकौल आज शेख वकास अकरम साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि जी ये दहशतगर्द करके इन्होंने हमारी पार्टी को जो है वो लेबल करना शुरू किया, आइसोलेट करने की, हर तरह से एलियनेट करने की कोशिश की। और क्योंकि वो अपने आप को बेनिफिशरी समझ रहे थे, तो वो बहुत उस चीज़ को कैश करते रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उन्होंने सलूक किया, सो पीपल्स पार्टी अब शायद तवक्को कर रही है। और मेरे काफ़ी लोगों से पीपल्स पार्टी की भी बात हुई, तो उनका कहना ये था कि पीटीआई क्यों नहीं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जब हाथ मिलाने की ऑफर की है, तो क्यों नहीं हाथ मिलाते, और हर मैदान को जो है वो ये छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं आके ये हमारा साथ देते, ताकि हम एक तवाना आवाज़, एक मजबूत आवाज़ के तौर पे हम नून लीग को एक टफ टाइम दें। मैंने पीटीआई के लोगों से भी ये बात की। पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी हम कैसे इनके साथ हाथ मिलाएं, कि ये हमारे एक तो मैंडेट पे बैठे हुए हैं, ये हमारे उस मैंडेट पे इन्होंने ये हुकूमत बनाई, हमारे चोरी शुदा जो मैंडेट था, इन्होंने उसके ऊपर हुकूमत बनाई। और अब जब हमें पता था कि ये सिस्टम जो है वो किस तरह से जवाल पजीर होगा, तो अब ये जाके अब इनको समझ आ रही है कि इस सिस्टम में इनका कोई गुजारा नहीं है। और अब चूंकि जो एक अहम तरीन वज़ीर, एक ताकतवर तरीन वज़ीर मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी आके गुज़िश्ता हफ़्ते कह दिया, और उन्होंने जब कहा, तो वो तो समझें कि बिल्कुल एक अल्टीमेटम के तौर पे था। मतलब बाकी सारे कोई कुछ भी कहे, सियासी हलकों में से किसी की बात इस तरह की वेटेज नहीं रखेगी, और हमेशा एक उसके ऊपर जो है वो मट्टी डाल दी जाएगी। बट मोहसिन नकवी साहब के इस बात करने के बाद कि ये सिस्टम तबाह हो चुका है, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, ये सिस्टम अब इस तरह से आगे नहीं चल सकता, और फिर जो वो फॉर्मूला सामने दे रहे हैं कि इससे अगर अलाइन नहीं किया अपने आप को, तो फिर और भी ऑप्शंस हैं, यानी कि अब जिस किस्म की इनको तड़ी लगाई जा रही है, और वो मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, कि जिनके हवाले से सबको पता है, और हम भी 12 वीलॉग्स में बात कर चुके हैं, खुद हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं कि जी ये इतने ताकतवर हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे अगले रोज़ एक शो पे कि ये पार्लियामेंट के सेशंस में नहीं आते, ये कैबिनेट की मीटिंग्स में जो है वो नज़र नहीं आते, 2-4 दफ़ा देखा होगा इनको, लेकिन ये वो नहीं आते, एंड ना ही ये आंसरेबल हैं किसी को। अगर ये जवाबदेह भी किसी को नहीं है, इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, ये जो डिसाइड करेंगे, ये खुद से डिसाइड, ऑब्वियसली सबको पता है कि ये खुद से नहीं कहते। एंड मोहसिन नकवी साहब इज़ समबडी कि जिनके बारे में कहा जाए कि ही इज़ अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, अ मैन ऑफ मेजर रिस्पॉन्स। मतलब बहुत ही कम ये सामने आते हैं, और फिर आके ये दो टोक बात करते हैं। जब उनको कोई चीज़ करनी होती है, कोई चीज़ इंश्योर करनी होती है, कोई चीज़ डिलीवर करनी होती है, फिर ये आके अपनी बात सामने रखते हैं। ये ही डजंट अपीयर इन टीवी शोज़। टीवी आप बहुत आपने देखा होगा कि जी कम इनके हमें झलक जो है वो नज़र आती है सिर्फ। और ये
पीसीबी के भी कोई मामलात हों, क्रिकेट से मुताल्लिक कोई चीज़ हो, कभी आपको इनके डिस्कशंस या कोई रैंडम ये बैठ के किसी से बात कर रहे हों या किसी रिपोर्टर के साथ ये बैठ के कोई गुफ्तगू कर रहे हो, मोहसिन नकवी साहब ऐसा नहीं करते. सो ही स्टेज अवे फ्रॉम द कैमरा. सो व्हेन द गाय कम्स फॉरवर्ड और इकोनॉमिक समिट जो कि पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट, उसमें आके वो ये बात कहें तो वो खुद से ये बात नहीं कह रहे. उनको ये बात करने के लिए कहा गया था. सो ये हमें ज़राए जो है वो ये भी बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने इनको जो पैगाम दिया है, वो पैगाम जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो खुद से नहीं बता रहे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के कहने के बाद ऐसा नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब की इतनी कोई जो है वो एक फ़ैन फॉलोइंग हमें नज़र आए फ्रॉम विद इन द पॉलिटिकल अरीना, कि जहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वही बात करते हुए नज़र आ रहे हो, सरदार यूसुफ साहब भी वही बात करते हुए नज़र आ रहे हो, सेनेटर तलहा भी हमें वही बात करते हुए नज़र आ रहे हो कि जी हम जनाब मोहसिन नकवी साहब की बात को एंडोर्स करते हैं और मेरिट पे जो है ये बात की गई है, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या नए सूबों से मुतालिक सब एकदम से हमें अलाइन होना शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो नज़र आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब की बात जो है वो कहीं ना कहीं जाके लगी है, क्योंकि सुबह से ही उसके उसके उसको उसकी क्या क्या कहें कि उसके ऊपर मिट्टी डालने की बहुत कोशिश की जा रही है. एक खबर जो है वो अंसार अब्बासी सामने रखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत की है कि मोहसिन नकवी साहब की बात का जवाब ना दिया जाए. सो मैं इस पर भी आती हूँ, क्योंकि इस बात को इंडोर्स कर दिया, इस बात को जो है वो रिजेक्ट नहीं किया, इस बात को की तस्दीक कर दी है राना सनाउल्लाह साहब ने. वाकई नवाज शरीफ साहब ने जो है वो इनको पार्टी के लीडरान को, क्योंकि राना साहब की तरफ से, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से बयानात तो आ रहे थे मोहसिन नकवी साहब को की बात पर जो है वो रद्द अमल तो आ रहा था. राना साहब ने तो ये कहा था कि 30 साल का सफर 3.5 साल में एक बंदा तय कर लेता है और फिर कहे कि जी सिस्टम नहीं चल रहा. वो आजमा बुखारी साहिबा भी कुछ बात कर रही थी. सो उसके हवाले से आपको अब मैं ज़रा खबर देती हूँ. खबर ये थी कि आज दिन में मोहसिन नकवी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे और तमाम कैमरास, तमाम रिपोर्टर्स, डीएसएनजी, सब कुछ क्रू श्रू सब पहुंच गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाने के लिए. लेकिन लास्ट मिनट में ज़राए हमें बता रहे हैं कि लास्ट मिनट पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकी नहीं, एज इन के डिसाइड हुआ कि नकवी साहब नहीं करेंगे. सो प्रेशर जो है ना अब वो बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर रहा है नून लीग के. और शहबाज साहब की तो इस वक्त हालत क्या ही हो गई. वैसे तो बड़े कमजोर दिल के मालिक वो लगते हैं, क्योंकि इतने भारी पत्थर उन्होंने अपने दिल पे रख लिए हैं इस आवाम के लिए, जिसका दर्द जो है वो उनको इतना है, दिन रात उनको सोने नहीं दे रहा. 18-18 घंटे भी वो काम कर लें, लेकिन वो 18 घंटे भी काम कर लें तब भी काफ़ी नहीं है. ये मोहसिन नकवी साहब ने ही बताया था. सो अब आप आज के वीलॉग में आपको ज़रा बताने जा रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब और उनकी कही हुई बात के हवाले से ये जो इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है मियाँ साहब और उनकी जमात की जानिब से, कि और जो कि राना साहब ने इसकी तस्दीक भी की है कि वाकई मियाँ साहब ने ये हिदायत दी है, डायरेक्शंस दी हैं कि मोहसिन नकवी साहब को जवाब नहीं देना है. और सब ये जो इस वक्त एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब के दरमियान कोई फासला जो है वो पैदा ना हो, तो इसके लिए जो है वो इसलिए कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, कोई जवाब पर जो है वो जवाब नहीं आएगा. नवाज शरीफ साहब ने पार्टी रहनुमाओं पर वाजे किया कि मुल्क को दरपेश माशी, सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचना चाहिए जिससे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दरमियान इख्तलाफात का तासुर पैदा हो. सो ऐसी किसी भी बात से आप जो है वो गुरेज करें, अवॉइड करें ऐसी कोई स्टेटमेंट, क्योंकि अब कंसिडरिंग द फैक्ट, आप स्टोरी में भी देखिए, यानी कि ये एडमिशन है इस बात का कि मुल्क में इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, जो माशी चैलेंजेस, सियासी चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस, भाई आप तो एक्सपीरियंस टीम थी. हमें तो सबसे पहले ये बता दें कि तजुर्बेकार टीम जो है अब वो एडमिट कर रही है, क्योंकि नकवी साहब अब इनको जाने नहीं देंगे. सो आप ये एडमिट कर रहे हैं कि आपने जो पिछले 4 साल से जो आपकी रेसिपी ऑफ डिजास्टर थी वो किसी भी तरफ मुल्क को नहीं लेकर आ सकी, एंड यू आर एडमिटिंग. ये स्टोरी भी अंसार अब्बासी साहब जो कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को कोट करके कि उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को बोला है कि मुल्क को दरपेश माशी, सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र अब किसी भी ऐसी सूरत हाल से बचना चाहिए. हमें तो अब तक अवाम को बताए जा रहे थे ओ जी मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो गया है, हमने मुल्क में पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं और पता नहीं क्या कुछ हमने मुल्क में ला के दे दिया है नौजवानों के लिए, सब कुछ इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी है. देयर यू गो.
اب آپ کو صرف اس امپریشن کو ریفیوٹ کرنے کے لیے کہ کچھ سب چیز صحیح نہیں ہے، معاملات گڑبڑ ہے، جو مقتدرہ ہے اور جو موجودہ حکومت ہے، ظاہر ہے ان سے ایکسپیکٹیشنز تھی، ان سے بولا جا رہا تھا کہ جی آپ نے لیسٹ جو چیز کرنی ہے وہ آپ نے گورننس کو بہتر بنانا ہے، وہ آپ نے اکنامک، آپ نے ایک روڈ میپ دینا ہے، آپ نے ایک اکنامک ایک ریکوری موڈ پہ جو ہے وہ معیشت کو لے کر چلنا ہے، جو کہ آپ نہیں کر سکے. سو لہٰذا ذرائع کے مطابق سسٹم تباہ ہونے والے محسن نقوی کے بیان پر نون لیگ کی سینئر قیادت نے اپنے تحفظات نواز شریف تک پہنچائے، جس پر نواز شریف نے پارٹی رہنما کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ قومی مفاد کا تقاضا ہے کہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی برقرار رہے. اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت ہے، کیونکہ جہاں پر آپ زیادہ ایجیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، زیادہ ری ایکٹیو ہوں گے، وہیں پر آپ کو اگلوں کا پتہ ہے، جو لے کر آتے ہیں پھر وہی آپ کی واپسی کا بندوبست بھی کر چکے ہوتے ہیں. سو سوال یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے، اگر آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نہیں جی سب اگر اچھا ہے، ٹھیک ہے ان کو جواب بھی نہیں دینا ہے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ ہم آہنگی اداروں کے درمیان برقرار رہے، یعنی کہ یہ ایک جو ایکویژن ہے سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، یہ ریلیشن جو ہے وہ قائم رہے، وہ اچھی رہے. وہ اچھی تو آبویسلی نہیں ہے، کیونکہ لائک آئی سیڈ کہ نقوی صاحب جو ہے وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں، نقوی صاحب کس کے بہاف پہ آ کے کہہ رہے ہیں، وہ خود تو نہیں کہہ سکتے یہ بات، وہ اتنی بڑی بات آ کے کہہ رہے ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا، تباہ ہو چکا ہے. نیچرلی ہمیں پتہ ہے کہ جب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے، ہائیبرڈ نظام ہے، اور میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں، ہائیبرڈ نظام میں اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اس کی اٹس اے پارٹ آف دا سسٹم. اور نقوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے تو اس میں ظاہر ہے ساروں کے اوپر جو ہے وہ پھر بات جاتی ہے، اور اتنی بڑی بات نقوی صاحب جو ہے وہ خود سے نہیں کر سکتے سب کے لیے. سسٹم کے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، پاور سٹرکچر ہے جس کے تمام وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، اینڈ تمام سٹیک ہولڈرز دے بیکم ایکولی رسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل کہ اگر سسٹم جو ہے وہ آپ کا ڈکلائن کیا ہے یا کولیپس کر گیا ہے. سو لہٰذا محسن نقوی صاحب جو ہے وہ جب یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں سے اس بات کا گو ہیڈ ملا ہے. اور چونکہ گورننس، میجر جو بات گورننس اور ڈیلیوری کی ہے، اور جس کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں، چاہے وہ کے پی کے کانٹیکس میں کہیں یا وہ دیگر پروونسز کے کانٹیکس میں کہیں، لیکن فوج کو اگر شہادتوں سے گورننس کے گیپس پورے کرنے پڑ رہے ہیں، اور ٹائم اینڈ اگین وہ ہی از مینشنڈ دس، تو اس سے کیا مراد ہے کہ گورننس کے اوپر تو 1-2 سال سے مطلب یہ بات جو ہے وہ مسلسل کی جا رہی ہے. اب جی لائک آئی سیڈ کہ یہ جو میسج آیا ہے سسٹم کولیپس ہونے کا، یہ آپ نظر انداز بھی نہیں کر سکتے اس پیغام کو جو محسن نقوی صاحب کی جانب سے آ رہا ہے. اور جو ایکویژن ہے جس کے حوالے سے آپ کتنا ہی تاثر کیوں نہ دے، لیکن بچہ بچہ، اب تو اس ملک میں جو حوالہ دیا جاتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے، جب بچہ بچہ بلاول صاحب کے بقول یہ جانتا ہے کہ فارم 47 کی حکومت کس کی ہے، تو بچہ بچہ اب یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے معاملات وہ ذرا ڈگمگا رہے ہیں. اور جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اوائڈ تو نہیں کر سکتے کیونکہ رولا تو پڑ گیا ہے آلریڈی. تو اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کریں میاں صاحب کہ نقوی صاحب کی بات کو اوائڈ کر کے یا ان کو اگنور کر کے یا ان کی بات پر کوئی جواب نہ دے کر آپ تعلقات ٹھیک کر لیں گے، اب بات جو ہے وہ تعلقات ٹھیک کرنے سے بہت آگے چلی گئی ہے. بات اب جو ہے وہ مسٹرسٹ کی ہے، وہ ایک چارج شیٹ کی ہے جو کہ سامنے آ گئی ہے، اور اب جو بات کی جا رہی ہے اس سے اگر تو ایگزسٹنگ جو اس وقت بینیفیشریز کہیے یا جو سیٹ اپ ہے، اگر وہ الائن نہیں کرے گا اپنے آپ کو دین دے آلریڈی ہیو آپشنز، اور پھر جب وہ متبادل ہوگا اس کے ساتھ پھر وہ کام کرا لیں گے، دے ول فٹ دا بل. سو یہ اب معاملہ جو ہے رکنے والا نہیں ہے. سو یہ نون لیگ بھی بہت اچھی طرح جانتی ہے، بٹ آپ کو کمنگ ڈیز میں بہت زیادہ نظر آئے گا کہ جی بہت سٹوریز اور یہ سب جو ہے وہ ان کے موقف اور ان کا تاثر ایک دینے کی کوشش کی جائے گی کہ نہیں جی نون لیگ، اور ان کی بڑی بیٹھک تو ہوئی ہے، اوور دا ویکینڈ بھی ہوئی ہے نون لیگ کی بھی ایک بڑی بیٹھک، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی گزشتہ رات بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے. سو پھر آج سہیل وڑائی صاحب کا کالم بھی تھا کہ جس میں بادشاہ اور اس کی بڑی بیگم اور بڑی بیگم کے ہاتھوں ایک نئی دلہن کو ویلکم کرنے کی حوالے سے
وہ جو انہوں نے پورا ایک اسٹوری سے تشبیہ دے کر انہوں نے پورا بتایا، اور پھر اس کے بعد وہ آگے جو آؤٹ کم ہے کہ وہ آؤٹ کم کیا ہوگا، انہوں نے کہا نہیں جی، اس کے بعد صفحے جو ہے وہ پھٹے ہوئے تھے کتاب کے، تو وہ آگے ان کو سٹوری کا آؤٹ کم نہیں، لیکن سٹوری کا آؤٹ کم ہماری عوام بڑی تیز ہے، وہ سٹوری کا آؤٹ کم آپ سب کو پتا ہوگا کہ آؤٹ کم کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے محسن نقوی صاحب نے قومی ہیرو عاصم منیر صاحب کے بارے میں جو یہ بات کی کہ جی ایک بندہ، انہوں نے کہا تھا نا ایک بندہ پلیٹ میں لا کے آپ کو سب کچھ دے رہا ہے اور وہ نہیں ریڈ لائن کراس کرنا چاہتا۔ اب محسن نقوی صاحب تو یہ خود سے نہیں کہیں گے یہ بات، محسن نقوی صاحب نے جو بات کی اگلے روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے بھی گورننس کے اوپر سوال اٹھا دیے، ایک عدم اعتماد جو ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹ سے، ان کی پریس کانفرنس سے ریفلیکٹ کر گیا کہ جی گورننس میں کتنے گیپس ہیں۔ سو یہ اکیلے تو نہیں ہے محسن نقوی صاحب یہ کہنے والے، آپ کو نظر آ گیا جب ترجمان افواج پاکستان کے وہ بھی کہہ رہے ہوں یہ بات، تو دین یو نو ویئر دس کمز فرام۔ سو سسٹم نہیں چل رہا، سسٹم کولیپس ہو چکا ہے۔ تو اگر تعلقات ٹھیک ہوتے تو نقوی صاحب سے یہ بات نہیں کروائی جاتی، اور پرہیپس یہ بات اگر اتنی کوئی ہلکی اس میں لینا تھا تو یہ کسی ڈرائنگ روم، بند ڈرائنگ روم میں ہو جاتی ہے بات، لیکن وائی چوز اے فورم کہ جس میں جو کہ اکنامک، لائک آئی سیڈ، اکنامک سمٹ ہو رہی ہے، اینڈ یو وانٹ ٹو پٹ اٹ آؤٹ بفور دا ورلڈ، پوری دنیا کی توجہ کا آپ مرکز بن جائے یہ بات کہہ کے کہ جی پاکستان کا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے۔ سو دیٹ مینس کہ آپ نے ایک چارج شیٹ ان کو کرنا تھا، اور ان کو بھرے مجمع میں آپ نے پوری دنیا کے آگے آپ نے ان کو کیا کہہ لیجیے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ بٹ برہنا وڈ بی اپروپریٹ ٹو سے، آپ نے ان کو وہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ کپڑے بیچ کے انہوں نے آٹا اویلیبل کرنا ہے، سو اس وقت تو وہ ان کو کپڑوں کی ضرورت بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کافی ہو گئی ہے۔ تو محسن نقوی صاحب سے باقاعدہ یہ کہلوایا گیا اور ایک بیانیہ باقاعدہ ہمیں لانچ ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے، اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعرات سے جمعے کو اس کی فردر انڈورسمنٹ آ گئی آئی ایس پی آر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اب بھی ٹی وی ٹاک شوز کا جو محور ہوگا ڈسکشن کا، وہ آپ کو محسن نقوی صاحب کی سسٹم کولیپس ہونے والی بات، جس پہ ندیم افضل چند صاحب آج کہہ رہے تھے میرے پروگرام میں کہ جب ایک بلڈنگ کا آرکیٹیکٹ کہہ دے کہ بلڈنگ گرنے والی ہے، جس نے بنائی ہے وہ بلڈنگ، جب وہ کہہ دے کہ بلڈنگ گرنے والی ہے، تو جو بلڈنگ میں رہ رہے ہیں باسی جو بلڈنگ کے، ان کو اپنا متبادل ایک ارینجمنٹ جو ہے وہ تلاش کر لینا چاہیے۔ وہ اب بظاہر تو نون لیگ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس بلڈنگ میں زمین بوس ہونا چاہتی ہے، اس ربل کے اندر وہ اس کے گرنے کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ وہ اس ایلیوژن میں نظر آ رہی ہے، وہ شاید اس ایلیوژن میں ہی رہنا چاہتی ہے، اس ڈینائل میں رہنا چاہتی ہے کہ نہیں جی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہی خیال جو ہے وہ ماضی میں بھی لیڈرز کو یہی لگتا تھا کہ جی ہمارے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہوگا، لیکن جو اگین جو لاتا ہے وہی پھر گراتا بھی ہے۔ تو اس لیے جب آپ ان کے بیک پہ آتے ہیں تو پھر آپ کا سارا انحصار ان پر ہوتا ہے، اور پھر جب آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے، جب آپ ان کے منشا کے مطابق چیزیں نہیں کر پا رہے ہوتے، سو دین دے آلسو کین سینڈ یو ہوم اینی ٹائم۔ صاحب سے گزارش ہے کہ میاں صاحب یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، ہائیبرڈ نظام میں اس طرح کی چیزیں آپ اگنور نہیں کر سکتے، جب بات کہی جاتی ہے تو بات پر جو ہے وہ رد عمل کو آپ کتنا ہی آپ اوائڈ کر لیں گے، کتنا ہی آپ اس کو ایک خون کا گھونٹ سمجھ کے پی لیں گے، بہت زیادہ دیر تک آپ یہ نہیں اوائڈ کر سکیں گے۔ اور نون لیگ بظاہر تو ناظرین ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ ایک ایلیوژن میں ہے، ایک ایلیوژن ایسا کہ جی ہمارے علاوہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اور عاصم منیر صاحب کے حوالے سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے لیے تو عمران خان قابل قبول ہی نہیں ہے، ان ایکسیپٹیبل جس قسم کے ورڈز پہ چیزیں جا چکی ہیں۔ نون لیگ یہ بھول رہی ہے کہ عمران خان اگر باہر آئے گا، جو کہ اب باتیں بھی ہو رہی ہیں، برٹش ایک نیوز ایجنسی ہے، بین الاقوامی جریدہ، برطانوی جریدہ دی آبزرور کے نام سے، انہوں نے گزشتہ روز ایک سٹوری کی ہے کہ جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے بیٹوں کو بھی کوٹ کیا ہے، کہ عمران خان ہیلتھ گراؤنڈز پہ وہ باہر آ سکتے ہیں، اور ایک تیسرے فریق کی بات کی جا رہی ہے کہ تیسرا فریق جو ہے وہ بات چیت کر رہا ہے ان کی رہائی کو ممکن بنانے کے لیے، کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ عمران خان صاحب کی رہائی اور پھر ان کو باہر نکال لیا جائے۔ سو اس پر اب بات ہو رہی ہے، تیسرے فریق کا ذکر ہو رہا ہے اس میں۔ سو نون لیگ میرا خیال سے لائک آئی سیڈ کہ ایک ایلیوژن میں ضرور ابھی بھی ہے، اینڈ اٹس اے میجر شاک فار پی ایم ایل این، جو کہ ابھی ٹرانسلیٹ ہمیں ایک ریالٹی چیک میں ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا۔
کب تک یہ اس شوق والے فیز میں رہے گی ان کو ابھی ہٹ نہیں کر رہا، کیونکہ یہ بہت اس پیریڈ کو انجوائے کر رہے تھے، اس کیا کہیے گریس پیریڈ ان کے لیے چل رہا تھا، لیکن اب جو بلاول نے کہہ دیا ہے ٹک ٹاک نون لیگ والوں آپ کی الٹی گنتی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ سو بلاول صاحب جو ہے اب وہ خود بھی کیا کرتے ہیں، بائی دا وے ان کا جو سیکنڈ فیز ہے آزاد کشمیر کا، جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دھاندلی الیکشن، یہ گولی الیکشن، یہ قاتل الیکشن ہے۔ سو بلاول صاحب اب کیا کوئی ایسا ڈیسیشن لے سکیں گے، ان کی سی ان کی پارٹی کی وہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ ندیم افضل چند صاحب اب میرے پروگرام میں تھے، انہوں نے خوب جواب دیا نون لیگ کو، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بٹ جس طرح میں اپنے 2 روز پہلے بھی آپ کو ویلاگ میں بتائی تھی کہ آنے والے 1-2-3 ماہ جو ہے وہ بڑے ہمیں ڈیسائیسو نظر آ رہے ہیں، جس میں بڑا کوئی فیصلہ کن موڑ جو ہے وہ ہمیں اس ملک کی سیاست میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جس پہ کچھ نہ کچھ ہمیں نکل کے باہر ضرور نظر آئے گا۔ بٹ امید یہی ہے اور دعا یہی ہے کہ جو کچھ ہو عوام کی بھلائی میں ہو، اور عوام کی ول کے ساتھ ہو، عوام کی رائے کے ساتھ ہو، عوام جو چاہتے ہیں عوام سے سنا جائے۔ ابھی وہ اسلام آباد میں احتجاج ہو رہا تھا کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے، سینیٹر مشتاق صاحب جو ہے وہ بیچارے سابق سینیٹر ہیں، مشتاق احمد خان صاحب، وہ لیڈ کیا کر رہے تھے، ان کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ جی کال دی گئی تھی، وہ بیچارے کے اوپر مقدمہ بھی کر دیا گیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں اس میں، اخذ رضا حسین صاحب جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان بھی ہیں، ان کا بھی نام ہے، سو مقدمہ ان پہ درج ہو گیا ہے ان ساروں پہ، اور باقاعدہ اس مقدمے اگین ہلیریس قسم کے تو اس ملک میں مقدمات بنتے ہی آئے ہیں، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن مقدمات یہ ہیں کہ جی وہ سینیٹر مشتاق صاحب جو کہ بیچارے آپ کو پتہ ہے ٹائم اینڈ اگین، میں نے تو لاسٹ بھی بات کی تھی اپنے پروٹیسٹ والی اس ویڈیو میں، کہ وہ فلسطینیوں کے لیے جب آواز نکالنا چاہتے ہیں تب پولیس آ کے ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتی ہے، ان کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ اس ملک میں فلسطینیوں کے خلاف بھی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی، اور احتجاج تو پھر آپ چھوڑ ہی دیں نا، احتجاج وچ از یور بیسک رائٹ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، احتجاج آپ جو ہے وہ یقینی نہیں بنا سک رہے ہیں، اور احتجاج اس ملک میں نہیں ہو سکتا۔ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہے وہ غائب ہے، وہ رضی طاہر صاحب جو ہیں وہ رپورٹر، وہ صحافی، وہ جب رپورٹ کر رہے تھے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی منظر عام سے غائب ہے، وہ بیچارے جو نوجوان سارے وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، اینڈ سینیٹر مشتاق صاحب نے سب کو نہیں گیدر کیا تھا، وہ لوگ سن کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہ ایک دم سے نمبرز ڈبل ٹرپلڈ، اور پروٹیسٹ جو ہے وہ اتنا سنگین ہو گیا کہ پریشانی ہو گئی تھی پھر دیگر کوارٹرز میں۔ سو وہ اس کے حوالے سے پھر ہائی ہینڈڈنس جو ہے وہ پھر تو یقینی تھا، کیونکہ اس ملک میں اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہ رہی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب جب مینشن کر رہے تھے کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف بلائیں گے تو محسن نقوی ضرور آئیں گے، وزیر اعظم اپنی کابینہ کے اراکین سے ہر طرح کی پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ گزشتہ روز محسن نقوی کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ ملاقات میں ان کے بیان سے متعلق بات ہوئی ہوگی، کابینہ اجلاس میں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، محسن نقوی پتہ نہیں جو کہنا چاہتے تھے وہ کہہ نہیں پائے اور بات کدھر سے کدھر چلی گئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے، بات کدھر سے کدھر چلی گئی۔ ملک میں پارلیمانی جمہوری سسٹم اور آئین ہے، اس سسٹم نے ہی ملک کو متحد رکھا ہے، اس سسٹم میں کوئی کمی نہیں، صرف عمل درآمد کی کمی ہے۔ اگر سسٹم پر عمل ہی نہ کریں اور کہیں کہ سسٹم گر چکا ہے، اس طرح کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سسٹم پر عمل کیا جائے تو یہ سسٹم ڈیلیور کر سکتا ہے۔ اچھا، رانا صاحب مان رہے ہیں کہ سسٹم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تھینک یو ویری مچ۔ انہوں نے کہا کہ نظام کیسے کام نہیں کر رہا، نظام پر تو عمل کرنا ہے، انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ آئین میں درج اپنی حدود میں رہ کر کام کرے۔ یہ آپ نے بات ضرور دوبارہ سننی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ نظام پر تو عمل کرنا، انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ آئین میں درج اپنی حدود میں رہ کر کام کریں تو 1 سال میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یعنی کہ جو بات کی جا رہی تھی مسلسل کہ اگر تم ملک کو آپ آئین و قانون کے مطابق چلائیں، سب اپنی کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں رہ کے اگر کام کریں، اداروں کو اگر آپ اس طرح سے ارریلیونٹ نہ بناتے جس طرح آپ نے کورٹس کو بنائی ہیں تھرو دیز کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس، تو یہ نہ حال ہمیں نظر آتا۔ اب رانا صاحب مان رہے ہیں، یہ حکومت کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ 1 سال میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، عمل نہ کریں اور یہ کہیں کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس کا تو کوئی حل نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے۔